صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس پاک میں صبح دوپہر شام ہر وقت حضور کی بارگاہ میں رہنے والے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام قبول کیا، کپڑے کا کاروبار تھا آپ کا، سب سے بڑے تاجر تھے کپڑے کے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ 40,000 درہم تھے آپ کے پاس، لیکن جب حضور کا کلمہ پڑھا سارا کچھ نام خدا پہ لٹا دیا تھا۔ آج میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، او میرے غلاموں مال کی ضرورت پڑ گئی ہے، اے میرے غلاموں مال کی ضرورت پڑ گئی ہے، سارے جا کے اپنے اپنے صدقات لے کے میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ آج میرے آقا کے صحابہ کے دل میں خیال آیا، یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہر کام میں ہم سے سبقت لے کے آگے نکل جاتے ہیں، ہر کام میں ہم سے جناب صدیق آگے نکل جاتے ہیں، ان کے پاس مال تو تھوڑا ہے، مال جناب سیدنا صدیق اکبر کے پاس کم ہے، ہم ان میں مال میں ہم ان سے زیادہ ہیں، ہمارے پاس مال بڑی وافر مقدار میں ہے، آج سارا کچھ اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں لے کے چلے جائیں گے۔ ادھر سارے صحابہ نے مال اٹھایا، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ادھر مال اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، اے فاروق اعظم بتائیے کتنا چھوڑ کے آئے ہیں، کتنا اٹھا کے لے آئے ہیں؟ عرض کرنے لگے، لجپال آقا جتنا لے کے آیا ہوں اتنا گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کے آیا ہوں۔ پھر جناب صدیق کی باری آ جاتی ہے، میرے آقا نے پوچھا، اے میرے صدیق کتنا ساتھ لایا ہے، کتنا چھوڑ کے آیا ہے؟ اے میرے صدیق کتنا مال اٹھا کے ہماری بارگاہ میں لے کے آئے ہیں اور کتنا چھوڑ کے آئے ہیں؟ عرض کرنے لگے، لجپال آقا جتنا کچھ تھا اٹھا کے لے آیا ہوں، اے صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ عرض کرنے لگے، لجپال آقا جتنا کچھ تھا اٹھا کے آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں، گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ گویا زبان خال سے جناب صدیق اکبر کہہ رہے تھے، اے لجپال آقا یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا نظریں کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، کیا نظریں کروں آقا۔ ام المؤمنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں جب کریم آقا نے مال کا مطالبہ کیا، میرے آقا نے فرمایا مال اٹھا کے ہماری بارگاہ میں لے کے آؤ۔ جناب صدیق اکبر نے سارا مال اٹھایا، بوریے کا لباس زیب تن کیا جناب صدیق اکبر نے۔ آپ فرماتی ہیں ہمارے گھر کی دیواریں کچی تھی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گھر کی دیواروں کے ساتھ انگلیاں ملے جا رہے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں نے پوچھا، ابا حضور اس دیوار میں اب کیا ڈھونڈے جا رہے ہیں؟ جتنا کچھ تھا وہ تو سارا کچھ آپ نے اٹھا لیا ہے، اب دیوار میں کیا ڈھونڈے جا رہے ہیں؟ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بیٹی عائشہ ایک دن دیوار میں کہیں میں سوئی رکھی تھی، آج سارا کچھ حضور کی بارگاہ میں لٹانے کا وقت آ گیا ہے، دل یہ چاہتا ہے جب سب کچھ حضور کی بارگاہ میں لے کے چلا جاؤں کہیں وہ سوئی میرے گھر میں نہ بچ جائے۔ گویا کہہ رہے تھے کہ یہ دل بھی تمہارا ہے، کیا نظریں کروں آقا، کیا
ہجرت فرمائی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا کے ہمراہ ہیں ادھر غار سور والی پہاڑی کے قریب پہنچے. اب اوپر چڑھنا ہے جناب صدیق حضور کی بارگاہ میں لجپال آقا یہاں سے اوپر جانا کہیں آپ کے لیے دشوار نہ ہو جائے. اے لجپال آقا آپ کے اوپر جانے کے لیے صدیق اپنے کندھوں کو آپ کی بارگاہ میں حاضر کیے جا رہا ہے. حضور آج صدیق اکبر کے کندھوں کے اوپر سوار ہو جائیں اور غار میں چلتے ہیں. ادھر غار کے باہر پہنچے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پھر کریم آقا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں لجپال آقا آپ باہر ہی رک جائیں. پہلے میں غار کے اندر جاتا ہوں جا کے معائنہ کرتا ہوں جا کے دیکھ کے آتا ہوں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو آپ کو تکلیف کہیں پہنچا دے. سب سے پہلے میں اندر جاتا ہوں تاکہ آپ تکلیف سے بچ جائیں. جس نے تکلیف پہنچانی ہے وہ صدیق اکبر کو پہنچا لے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ادھر غار میں داخل ہوتے ہیں. جھاڑو لیا غار کی صفائی کرنا شروع کی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر رکھی ہوئی ہے اپنے اوپر اس چادر کو پھاڑے جا رہے ہیں اور سوراخوں کو بند کیے جا رہے ہیں. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ساری چادر پھاڑی اپنی سارے سوراخ بند کر دیے. ایک سوراخ پھر بھی رہ جاتا ہے. کریم آقا کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں لجپال آقا غار کے اندر تشریف لے آئیے. اے لجپال آقا غار آپ کا انتظار کیے جا رہی ہے. میرے لجپال آقا کریم ادھر غار میں تشریف فرما ہوتے ہیں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی گود ہے. کریم آقا نے اپنا سر مبارک جناب صدیق اکبر کی گود میں رکھا. ایک سوراخ جو رہ گیا تھا جناب صدیق نے اس غار کے اوپر اپنی ایڑی کو رکھ کے بند کر دیا ہے. جناب صدیق اکبر کی گود ہے. کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ وقتہا کی جی بھر کے زیارت کیے جا رہے ہیں. ادھر سوراخ جس کے اوپر جناب صدیق اکبر نے ایڑی رکھی ہوئی ہے. روایات میں آتا ہے کہ 200 سال سے وہاں پہ ایک سانپ انتظار کیے جا رہا ہے کب کریم آقا اس غار میں تشریف لائیں چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کر کے مستفیض ہو جاؤں. جناب صدیق اکبر نے ایڑی رکھی ہوئی ہے سوراخ کے اوپر. ادھر سانپ آیا دیکھا کہ سارے سوراخ بند ہیں. کریم آقا کی زیارت کہیں سے نہیں ہو سکتی. ایک سوراخ کھلا ہے وہاں پہ بھی ایڑی رکھی ہوئی ہے جناب صدیق نے. ادھر جناب صدیق اکبر نے ایڑی رکھی ہوئی ہے. سانپ نے جناب صدیق اکبر کو ڈسنا شروع کر دیا. لوگوں جناب صدیق اکبر کو سانپ نے ڈسنا شروع کر دیا. اپنی ٹانگوں میں جنبش نہیں آ گئی تھی. گویا جناب صدیق اکبر کی دل سے خیال گزرا ہوگا جتنی تکلیف پہنچتی ہے مجھے پہنچتی رہے لجپال آقا کے آرام میں خلل نہ آ جائے. سانپ جناب صدیق اکبر کو ڈسے جا رہا ہے. گویا زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ آسے آسے سبحان اللہ. گویا کہہ رہا تھا کہ آسے آسے ہائے میری گزاری تے جلے خارے ہزاراں اور جلے خارے ہزاراں تے مالی باغ اور نہیں جدو آیا بہاراں. جناب صدیق اکبر کے جسم میں زہر سرائیت کیے جا رہا ہے. کریم آقا کی آنکھ کھلی دیکھا کہ یار غار کی آنکھوں میں آنسو ہیں. میرے آقا نے فرمایا او پیارے صدیق کس چیز نے رلا
فرمایا ہے کس وجہ سے آنکھوں میں آنسو آئے گے؟ عرض کرنے لگے لجپال آقا ایڑی کے اوپر سانپ نے ڈس لیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا او میرے صدیق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایڑی کو ہمارے قریب کیجئے، آپ کی گود میں طبیبوں کے طبیب نے سر رکھا ہوا ہے۔ جناب صدیق اکبر نے ایڑی کو قریب کیا، لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی کے اوپر اپنا لعاب دہن لگایا۔ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں ادھر حضور کا لعاب دہن لگانے کی دیر تھی، لگ ہی نہیں رہا تھا کبھی مجھے سانپ نے بھی ڈسا ہو۔ اے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ایڑی پہ تو سانپ نے ڈس لیا تھا، شفا کہاں سے ملی ہے آپ کو؟ جناب صدیق اکبر نے بھی گویا کہا ہوگا کہ کون دے صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پاک لگی ہوئی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز کے شاعر جناب سیدنا حسان بن ثابت تشریف فرما کے میرے آقا کی بارگاہ کے ناتھان جناب سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ مصطفیٰ میں تشریف فرما کے میرے آقا نے جناب حسان بن ثابت سے فرمایا او میرے حسان بڑی بڑی تو نے ہمارے لیے نعتیں کہی ہے، تو نے بڑے بڑے ہمارے لیے جملے کہے ہیں، آج ذرا بتانا میرے صدیق کی شان میں بھی کچھ کہا ہے یا نہیں کہا ہے؟ عرض کرنے لگے لجپال آقا آپ کے پیارے یار غار جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان بھی بیان کی ہے۔ اے جناب حسان بن ثابت میرے آقا نے فرمایا اے حسان بن ثابت آج مجھے صدیق اکبر کی شان سنائے نا۔ جناب سیدنا حسان بن ثابت نے حضور کے سامنے جناب صدیق اکبر کی تعریف بیان کرنا شروع کی۔ جناب حسان بن ثابت کہتے ہیں او لوگو یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں اتنی مقبولیت پہ پوچھے ہوئے تھے، لجپال آقا کی بارگاہ میں جناب صدیق اکبر کا سارے صحابہ میں کوئی بھی صحابی ہم پلہ نہیں ہے۔ کریم آقا کی بارگاہ میں جناب صدیق اکبر کی نعت پڑھے جا رہے ہیں، جناب صدیق اکبر کی تعریفیں کیے جا رہے ہیں۔ اے جناب حسان بن ثابت آج جناب صدیق اکبر کی باتیں کیوں کیے جا رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں نے جناب صدیق کی تعریف اس لیے کی ہے، یہ صدیق وہ ہے جو صبح و شام گنگناتا ہے کہ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری، سارے بولو یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا نظریں کروں
کفار میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعقب کیے جا رہے ہیں، حضور کا پیچھا کیے جا رہے ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت پہ روانہ ہے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ ہجرت پہ روانہ ہوئے جا رہے ہیں، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کبھی باغ کے حضور سے آگے نکل جاتے، کبھی بھاگتے حضور کے پیچھے آ جاتے، کبھی بھاگتے جناب صدیق اکبر دائیں طرف سے حضور کی طرف آ جاتے، کبھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بائیں طرف سے حضور کی طرف آ جاتے۔ میرے آقا نے فرمایا او میرے صدیق وجہ کیا ہے؟ کبھی باغ کے آگے چلا جاتا ہے، کبھی باغ کے پیچھے آ جاتا ہے، کبھی باغ کے دائیں آ جاتا ہے، کبھی بائیں آ جاتا ہے۔ عرض کرنے لگے لجپال آقا جب میں آپ کے پیچھے آتا ہوں دل میں خیال آتا ہے کہیں کفار آگے سے حملہ نہ کر دے، باغ کے آگے آ جاتا ہوں پھر خیال آتا ہے کہیں دائیں سے حملہ نہ کر دے، باغ کے دائیں آ جاتا ہوں پھر خیال آتا ہے کہیں بائیں سے حملہ نہ کر دے، باغ کے لجپال آقا بائیں آ جاتا ہوں، دل میں خیال یہ ہے جہاں سے بھی کفار حملہ کریں سب سے پہلے ان کے حملے کی زد میں صدیق اکبر آئے، حضور کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ گویا صدیق اکبر کہہ رہے تھے کہ یہ دل بھی یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا نظریں کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی وہ شخصیت ہے جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جنہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات پاک میں اپنے مصلی کا امام بنایا۔ وہ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جنہیں لجپال آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت کی بشارت عطا فرمائی، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جنہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فقط جنت کی بشارت ہی عطا نہیں فرمائی بلکہ میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے صدیق تو جنت کے گروہ کا سردار رب ذوالجلال تجھے محشر کے میدان میں بنا دے گا۔ وہ ہستی ہے جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سب کچھ اپنا نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ قربان کرنے والی ہستی جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سارا کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اپنا تن من دن سارا کچھ حضور کی بارگاہ پہ قربان کرنے والے جناب ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں گھر میں آتے رات کو ساری رات کروٹیں بدلتے رہتے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے پوچھا ابا حضور کیا وجہ ہے کہ آپ ساری رات کروٹیں بدلتے رہتے ہیں؟ کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ ساری رات کروٹیں بدلتے رہتے ہیں؟ فرمانے لگے بیٹی عائشہ کروٹیں اس انتظار میں بدلتا ہوں